اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھ رہے ہیں، ایسے حروف جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں تو اس کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یہ حروف ہیں انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل اور بینا۔ ان میں سے ہر ایک کا معنی مختلف ہے، لیکن عمل سب کا ایک ہے کہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پہلا حرف مشبہ بالفعل پڑھا انا، جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے یقیناً، بے شک، بلا شبہ۔ آج ہم اگلا حرف مشبہ بالفعل پڑھیں گے جو کہ ہے انا۔ ناظرین، انا اور انا میں بہت معمولی سا فرق ہے۔ انا کا معنی ہے یقیناً، بے شک، بلا شبہ، جبکہ انا کا معنی ہے کہ بے شک، کہ یقیناً۔ یعنی انا جملہ اسمیہ کے بالکل شروع میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اس سے پہلے استعمال ہونے والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بالکل وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، انا سے۔ جبکہ انا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کا پچھلے جملے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، یعنی یہ دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں صرف یہ کہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں پہ استعمال ہوگا انا، کیونکہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہاں پہ انا نہیں بلکہ انا استعمال ہوگا۔ مثال دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اسم محمد حالت رفع میں ہے اور چونکہ نام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں علم کے طور پہ، تو یہ معرفہ ہے، تو ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں۔ محمد کا معنی ہے محمد ہیں۔ کیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے؟ رسول، خبر حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق۔ معنی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اور اگر ہم کہنا چاہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کا رسول مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، رسولو اور اللہ سے حالت جر اللہ ہی، تو یہ بنے گا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر کہنا ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو شک کیسے دور ہوتا ہے، یقین کیسے آتا ہے؟ انا لگانے سے۔ اور ناظرین، انا چونکہ حرف مشبہ بالفعل ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دے دے گا، اور محمدن سے حالت نصب کیا ہے؟ محمدن، تو یہ ہوگا ان محمد الرسول اللہ۔ یہاں پہ یہ ایک شد، یہ جو ناظرین اس طرح سے شد استعمال ہوتی ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ صرف تجوید کا ایک قاعدہ ہے، یعنی بولنے کے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب ناظرین، اگر میں نے کہنا ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں، ناظرین یہ فعل ہے،
اور یہ فعل مضارع ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے اور انشاءاللہ اسی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ابھی میں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس کی عربی ہے اشہدو۔ اشہدو کا معنی ہے میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ اشہدو بذات خود ایک پورا جملہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ایک یہ جملہ ہے، اور ایک جملہ یہ ہے آگے جملہ اسمیہ کہ ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر ہم نے ان دونوں جملوں کو ملا کے لکھنا ہو اور کہنا ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں پہ انا نہیں استعمال ہوگا بلکہ استعمال ہوگا انا، اور یہی ہم اذان میں ایسے ہی کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ناظرین، انا اور انا میں یہی فرق ہے کہ انا جملہ اسمیہ کے بالکل شروع میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اس سے پہلے آنے والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہیں سے جملہ شروع ہوتا ہے، جبکہ انا ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جہاں پہلے آنے والے جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملا کر لکھنا ہو، تو پھر بیچ میں انا نہیں بلکہ انا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی انا کا معنی ہے یقیناً، بے شک، جبکہ انا کا معنی ہے کہ یقیناً، کہ بے شک۔ ناظرین، اسی طرح ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عبدہ۔ ناظرین، یہ خبر مرکب اضافی کی شکل میں عبدن سے عبدو اور ہوا، یعنی اس میں اللہ کے لیے ضمیر ہوا سے حالت جر ہو، عبدو ہو، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں عبدہ، اس کے بندے، یعنی اللہ کے بندے، عطف، اور پھر رسول کا معنی کوئی رسول، اور رسول اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسول۔ تو یہاں پہ بھی ہم انا کہتے ہیں، انا نہیں کہتے۔ کلمہ شہادت میں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور جب وقف کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں ورسولہ، پھر ہو کی یہ حرکت نہیں پڑھتے۔ ناظرین، اسم ہے اللہ کا معنی ہے اللہ، یہ حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے، ذاتی نام ہے، تو اس لیے ہم اس کو بناتے ہیں جملہ اسمیہ کا مبتدا۔ اللہ کا معنی اللہ ہے۔ آگے اس کی خبر کیا ہے؟ علیم۔ علیم، ناظرین، یہ علم سے بنتا ہے عالم۔ عالم کا معنی علم والا، اور علیم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریٹڈ ایگزیجریٹڈ فارم ہے کہ بہت زیادہ علم والا۔ جیسے سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، اور اس سے سمیع خوب سننے والا، بہت زیادہ سننے والا۔ خابر سے خبیر، یہ اسی طرح سے ہے، علیم کا معنی ہے بہت زیادہ علم والا۔ تو یہ حالت رفع میں ہے اور نکرہ ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق مذکر اور واحد۔ تو یہ جملہ اسمیہ مکمل ہے، اللہ علیم، کہ اللہ ہے خوب علم والا، خوب جاننے والا۔ اور ناظرین،
اگر کوئی کہے کہ کس چیز کو، اللہ کس چیز کو جاننے والا ہے، تو آگے خبر کی تفصیل جسے کہتے ہیں متعلق خبر، کلن اور شیئن۔ کلن کا معنی ہر اور شیئن کا معنی چیز۔ اگر کہنا ہو کہ ہر چیز، تو یہ کلن ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، یعنی دوسرے اسم کو اپنا مضاف الیہ بناتا ہے، یعنی مرکب اضافی بناتا ہے۔ تو مضاف کا قاعدہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا کلو، اور شیئن سے حالت جر شیئن، کلو شیئن کا معنی ہے ہر چیز۔ اور اگر کہنا ہو کہ ہر چیز کو، ہم کہتے ہیں کو، عرب اس کے لیے حرف جارہ استعمال کرتے ہیں بی، جس کا معنی ہوتا ہے کے ساتھ یا کو۔ تو یہ حرف جارہ بی اسم کلو کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا بکلی شیئن۔ بکلی شیئن کا معنی ہوگا ہر چیز کو۔ یہ متعلق خبر ہے۔ اور ناظرین، متعلق خبر کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتی، صرف مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اور متعلق خبر کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو، اور اگر حرف جارہ داخل ہوگا تو وہ اسے حالت جر میں لے جائے گا۔ تو یہ آپ کی متعلق خبر جو ہے یہ حالت جر میں ہے۔ ترجمہ ہوگا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو۔ اور پھر اگر زور دے کے کہنا ہو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی جو متعلق خبر ہے ہم اس پہ زور دینا چاہتے ہیں، سٹریس دینا چاہتے ہیں، تاکید کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے کہ جملہ اسمیہ میں جہاں کہیں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو جملہ اسمیہ کے جس حصے پر زور دینا ہو اسے مقدم کر دیتے ہیں، یعنی اسے اس کی اصل پوزیشن سے کم از کم ایک سٹیپ پہلے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے مبتدا تھا، پھر خبر اور پھر متعلق خبر، اور ہم نے متعلق خبر پر زور دینا ہے تو اس کو کیا کریں گے، کم از کم ایک سٹیپ پہلے لائیں گے، یعنی خبر سے پہلے یہاں پر۔ تو یہ بن جائے گا اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر اگر کہنا ہو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تو حرف مشبہ بالفعل استعمال ہوگا انا، اور انا مبتدا کو حالت نصب دے دے گا، تو اللہ سے بن جائے گا اللہ، اور یہ اسم اللہ کی الف لام کی وصلی حرکت ختم، اور یہ بن جائے گا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ناظرین، اگر کہنا ہو کہ جان لو، سمجھ لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، جان لو، سمجھ لو، اس کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور وہ ایسے لکھتے ہیں ناظرین یہ فعل امر ہے، یہ انشاءاللہ جملہ فعلیہ میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنا۔ ابھی آپ بس مجھ پہ یقین کر لیں کہ یہ ایسے ہے۔ اعلموا، اعلموا کا مطلب ہے تم سب جان لو، اور اس سے پہلے آیا ہے واو عطف جس کا معنی ہے اور جب یہ واو عطف اس سے پہلے آ جائے تو اس کی بھی یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں وَعْلَمُوا، وَعْلَمُوا، اور تم سب جان لو۔ اب جب اس جملے کو اس جملے کے ساتھ ملانا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور تم سب جان لو کہ
یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اب انا نہیں ہوگا کیونکہ انا کا معنی ہے یقیناً۔ اب ہم نے کہنا ہے کہ یقیناً، تو جب کہ کہنا ہے تو پھر انا نہیں آئے گا بلکہ انا آئے گا۔ اور عمل انا اور انا دونوں کا ایک ہے کہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائیں گے، اللہ سے اللہ ہا، تو جملہ بنے گا وَعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، اسم ہے جنت، جس کا معنی ہے کوئی باغ، اور اگر اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو یہ حالت رفع میں اور معرفہ، کیسے؟ الف لام کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا الجنت، الف لام آیا تو تنوین ختم ہو گئی، الجنت، جنت ہے۔ اس کی اب خبر جو ہے وہ محذوف ہے، موجودن یا موجودات پائی جاتی ہے، تو وہ ہم نہیں لکھتے، ہم کہتے ہیں الجنت، جنت ہے۔ اور آگے آئے گا متعلق خبر۔ متعلق خبر کیا ہے ناظرین؟ ظل، ظل کا معنی ہے سایہ، اور اس کی جمع ہے ظلال، ظلال کا معنی سائے۔ اور اگر کہنا ہو تلواروں کے سائے، تلوار کو کہتے ہیں عربی میں سیفن، سیفن، اور اس سے جمع ہے سیوفن، تلواریں۔ سیوفن کا معنی کچھ تلواریں، کوئی سی تلواریں۔ اگر اس سے مرکب اضافی بنانا ہو تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ظلالو، سیوفن سے حالت جر سیوفن، تلواریں، تو ترجمہ ہوگا کوئی سی تلواروں کے سائے۔ اور اگر معرفہ کریں گے تو مضاف الیہ پر الف لام داخل کریں گے اور تنوین ختم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا ظلال السیوفی۔ ظلال السیوفی کا معنی ہے تلواروں کے سائے۔ اور اب اگر کہنا ہو تلواروں کے سایوں کے نیچے، تو ناظرین نیچے کے لیے اسم استعمال ہوتا ہے تحت، اور اوپر کے لیے ہوتا ہے فوقا۔ فوقا کا معنی اوپر، تحت کا معنی نیچے، قبلہ کا معنی پہلے، اور بعدہ کا معنی بعد میں۔ اسی طرح امامہ، امامہ کا معنی سامنے، اور وراء کا معنی پیچھے، اور بینہ کا معنی درمیان میں، بیچ میں، اور عندہ کا معنی کے پاس، اور دونا کا معنی ہے کہ علاوہ۔ یہ کچھ اسم ہیں، ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن یہ کچھ ایسے اسم ہیں کہ ان پر تنوین نہیں ہوتی۔ دیکھیں، تحت، فوقہ، قبل، بعد، قبل، بعد، امام، وراء، بین، ان پہ تنوین نہیں ہوتی، اور یہ حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں زبر کے ساتھ یا حالت جر میں۔ اور یہ اسم جو ہیں یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں، یعنی جس اسم سے بھی پہلے یہ استعمال ہوں یہ خود اس کا مضاف بنتے ہیں اور اسے اپنا مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہ مضاف بنا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اس کا اعراب پہلے ہی ہلکا ہے کیونکہ اس پہ تنوین نہیں ہے، اور یہ مضاف الیہ حالت جر میں ظلالو سے بن جائے گا ظلالی۔ یہ بنا تحت ظلال السیوفی، تلواروں کے سایوں کے نیچے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بہت سا حصہ، خاص طور پہ جو مدنی زندگی کا ہے، وہ غزوات میں گزرا۔ جب ان پہ جنگیں مسلط کی گئیں تو یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ الجنت
जन्नत है कहाँ पे? तहता ज़िलाल सुयूफ़, तलवारों के सायों के नीचे। ये जुमला इस्मिया, ये मुतलके ख़बर थी, लेकिन चूँकि असल ख़बर नहीं है तो अब ये कायम मकाम ख़बर बन गई कि जन्नत है तलवारों के सायों के नीचे। और अगर कहना हो कि यकीनन जन्नत है तलवारों के सायों के नीचे, तो इससे पहले क्या होगा? इन्ना। और ये जुमला इस्मिया के मुब्तदा को हालते नसब दे देगा और ये अलिफ लाम की वसली हरकत ख़त्म हो जाए, तो बनेगा इन्नल जन्नता, बेशक जन्नत है, तहता ज़िलाली सुयूफ़, तलवारों के सायों के नीचे। और अब अगर कहना हो कि तुम सब जान लो कि यकीनन जन्नत है तलवारों के सायों के नीचे, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले लिखा था वालामू, वालामू, तुम सब जान लो कि यकीनन। अब जब यहाँ कहा कि यकीनन तो फिर इन्ना इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि अन्ना होगा। अन्नल जन्नता तहता ज़िलाल सुयूफ़ी। तो नाज़रीन, मालूम क्या हुआ कि इन्ना और अन्ना का माना तकरीबन एक है, लेकिन इन्ना जुमला इस्मिया में बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल होता है, जबकि अन्ना दो जुमलों के बीच में इस्तेमाल होता है।